الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حاضرین جمعہ حمد و ثنا عظمت و کبریائی اور بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا تنہا خالق مالک اور مدبر ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت ہم تک صحیح دین اور صحیح اسلام پہنچا۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سب کے سامنے موسم سرما کی دو اہم عبادتوں سے متعلق گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی عبادتوں کا پابند بنائے، آمین۔ حاضرین، موسموں کی یہ تبدیلی، دن کا آنا رات کا آنا، سردی کا موسم ہو کہ گرمی کا موسم ہو، ہواؤں کا چلنا، آسمان و زمین کے مابین بادلوں کا مسخر کیا جانا، اور اس طرح کی متعدد چیزیں اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی علامتوں اور نشانیوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور جو ہے رات و دن کے ایک بعد دیگرے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے جو ہے علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ نشانی کس بات کی ہے؟ علامتیں کس بات کی ہیں؟ اس بات کی کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کے نظام کو چلانے والے تنہا ہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کی ہر چیز میں نشانی ہے
اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اکیلے ہے، ان کائنات کو چلانے میں اللہ رب العالمین اکیلے ہے، ہر قسم کا اختیار اللہ رب العالمین ہی کو ہے، کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی شریک، کوئی ساجھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہر قسم کی عبادتوں اور ریاضتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ عبادتوں میں کسی کا کوئی حق قطعاً نہیں ہونا چاہیے، ہرگز بھی ذرہ برابر بھی، ورنہ انسان کا وہ عمل اس کے لیے وبال جان بنے گا، وہ گویا کہ مشرک قرار پائے گا، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑی سی بڑی چیز ہو، انسان جو ہے مشرک قرار پاتا ہے، چاہے شرک اکبر کا ارتکاب کرے یا شرک اصغر کا ارتکاب کرے، دونوں ہی ناحیوں سے انسان کے لیے خطرے کی علامت ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بندے کو دین اسلام سے باہر کا راستہ دکھا دے گا، لیکن اگر شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں تو بھی خطرناک ہے، تو بھی انسان کے ہلاکت و بربادی کا باعث بن سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہ بنے۔ تو جب یہ کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں ذرہ برابر شریک نہیں ہے، تو یہ بات قطعی طور پر سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی عبادت، اس لیے کہ عبادت کے معاملے میں یہ بات ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ مسلمان عبادت کے باب میں بھٹک گئے ہوئے ہیں، اور جو ہے عبادتوں میں سے بعض حصہ اللہ کے بجائے غیروں کے لیے جو ہے کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور دوسرے جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں جانا اس کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس میں ہمارے اور آپ کی ہی بھلائی ہے، خیر خواہی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو گویا کہ ہمارا انجام اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ موسم سرما سے متعلق دوسری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جو موسم کی جو تبدیلی ہے، بالخصوص سردی کا جو موسم ہے، یہ موسم جو ہے جہنم کے سانس لینے کے سبب ہے۔ سائنس کے روشنی میں ممکن ہو سکتا ہے کہ موسموں کے تبدیلی کی دوسرے اور وجوہات بیان کی جاتی ہوں، لیکن ایک مسلمان کو نصوص کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ یہ موسم جہنم کے سانس لینے کے سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے پروردگار، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، یعنی گرمی اس قدر شدید ہے، آگ کی جو شدت ہے اس قدر خطرناک ہے کہ بعض حصہ میرا بعضی کو کھایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی رحم کرتے ہوئے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک گرمی کے موسم میں، ایک سردی کے موسم میں جو ہے سانس لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، گرمی میں جو آپ گرمی کی شدت محسوس کرتے ہیں جہنم کے سانس لینے کے سبب ہے، سردی کے موسم میں جو سردی محسوس کرتے ہیں وہ بھی جہنم کے سانس لینے کے سبب ہے۔ گویا کہ سردی کے موسم کا وجود ہو یا گرمی کے موسم کا وجود، دونوں ہی صورتوں میں جہنم کے سانس لینے کے سبب ہے، اور جو چیز جہنم کے سانس لینے کے سبب وجود میں آئے تو ایک ایمان والوں کا کیا جو ہے، ایک ایمان والے پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ایمان والے کو کیا لمحہ فکریہ دیتا ہے، وہ یہ کہ انسان جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرے، ہمیشہ جہنم کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز میں جہنم سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی ہے، دعوت دی ہے، سکھایا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے تعوذوا باللہ من النار، لوگوں جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اور نماز میں دوسرے تشہد میں، آخری تشہد میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، جب آدمی تشہد کی دعاؤں سے فارغ ہو جائے تو اسے 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں۔
ظاہر بات ہے کہ جہنم میں داخل کیا جانا یہ آخرت میں نہایت ہی رسوائی اور ذلت کی بات ہے، جو ہر مسلمان کو جس سے اجتناب کرنا، جس سے بچنا جو ہے ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ جس کو بچانا چاہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور اگر اللہ رب العالمین نہ بچانا چاہے تو ایسی صورت میں انسان جو ہے نجات نہیں پا سکتا ہے، جہنم سے بچ نہیں پا سکتا۔ موسم سرما سے متعلق ایک تیسری بات بھی سنتے جائیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو موسم ہے، اس موسم میں عبادت کے تئیں جو انسان کو دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں، مسجد کی طرف جو ہے چل کر کے آنے میں، انسان بسا اوقات ٹھنڈی کی وجہ سے اس موسم کو برا جاننے لگتا ہے، اس موسم کی برائی بیان کرنے لگتا ہے، اس موسم کو گالی دینے لگتا ہے، مذمت بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی موسم کو برا بھلا کہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں حدیث قدسی میں، یؤذینی ابن آدم جو ہے مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر وعلی الدہر وقلب اللیل والنہار، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، موسم کو برا بھلا کہتا ہے، میں ہی جو ہے میں زمانہ ہوں، میں زمانے کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ ایک چوتھی بات جو اس مہینے میں سے متعلق یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم کو جو اس موسم میں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں جو دقت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے درجات کی بلندی، ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، سبب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ صبر سے کام لیجیے، موسم کو برا بھلا نہ کہا جائے، گالی نہ دیا جائے، بلکہ انسان برداشت کرے، صبر کرے۔ یہ تبدیلی جو آئی ہے اللہ رب العالمین یہ ہمارے فائدے کے لیے لایا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کے گویا کہ مٹانے کے لیے لایا ہوا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے لایا ہوا ہے۔ جو چیز ہمارے گناہ کو مٹانے والی ہو، جو ہمارے درجات کو بلند کرنے والی ہو، ہم ہی اسی کو برا بھلا کہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ لہٰذا ہمیں اس سب مسائل میں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ موسم سے متعلق جو پانچویں بات ہے وہ یہ کہ یہ موسم عبادتوں کا موسم ہے، یہ موسم جو ہے عبادت اور ریاضت کا موسم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الشتاء غنیمت العابدین، کہ ٹھنڈی کا موسم جو ہے عبادت گزاروں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ کیوں؟ بالخصوص اس موسم میں انسان کو دو عبادتوں میں بڑی آسانی ہوتی ہے، بالخصوص اس موسم میں انسان دو عبادتوں کا خصوصی اہتمام کر سکتا ہے، وہ ہے روزہ اور قیام اللیل، نماز تہجد اور روزے کا خصوصی انسان اہتمام کر سکتا ہے، اور اس موسم میں اس کے اسباب میسر ہیں، اس کے اسباب مہیا ہیں، انسان کو ان دونوں ہی عبادتوں میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے صحت اور ضعف میں اختلاف ہے، اہل علم نے اسے حسن بھی کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے، جو ہے یہ آپ نے فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر انسان گرمی کے موسم میں روزہ رکھتا ہے، گرمی کے موسم میں جو ہے رمضان کا مہینہ آ جائے تب روزہ رکھتا ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ مختلف قسم کے نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو کہا کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ تو بالکل یعنی آسانی کے ساتھ نیک عمل کیا جانے والا عمل ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان اس ثواب کو پا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ گرمی کے موسم میں جو انسان کو روزہ رکھنے میں جو پریشانیاں آتی ہے، بھوک کی شدت ہو، پیاس کی شدت ہو، اور دیگر جو ہے اور بھی پریشانیاں ہو گرمی کے سبب، وہ ساری چیزیں سردی کے موسم میں نہیں آتی ہیں۔ سردی کے موسم میں انسان اگر روزہ رکھتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دن بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور موسم کے معتدل ہونے کے سبب انسان کو جو دیگر گرمی کے موسم ہی میں سمجھ لیجئے، گرمی کے موسم میں جو بھوک اور بھوک اور پیاس کی جو شدت محسوس کرتا ہے، وہ چیزیں سردی کے موسم میں نہیں ہوتی ہیں۔ سردی کے موسم میں انسان کو نہ اتنا زیادہ پیاس لگتی ہے اور نہ تو بھوک لگتی ہے، اسی لیے حدیث میں الغنیمہ الباردہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ایسا مال غنیمت جو انسان کو بغیر مشقت کے، بہت زیادہ تکلیف کو برداشت کے بغیر ہی ہاتھ آ گیا ہو، یہ گویا کہ مال غنیمت ہوتا ہے۔
تو کہا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، رمضان سردی کے موسم میں روزہ رکھنا گویا کہ جو ہے ایک دم ٹھنڈی جو ہے غنیمت ہے، انسان بآسانی اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کی جو عبادت ہے اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل مہینے کا روزہ انسان پہ فرض کر دیا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی، اس عبادت سے اللہ کی محبت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھوکا پیاسا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، آپ کو اور ہم کو بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا نہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمارے جانوں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن اس عبادت میں انسان کو بہت ہی زیادہ فائدہ اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل مہینے کا روزہ ہم پہ فرض قرار دیا ہے تاکہ ہم اس کا ثواب حاصل کر سکیں، اس روزے سے مختلف قسم کی تربیت حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو مختلف طرح کے ٹریننگ جو ہے دے سکیں۔ اسی لیے اور دوسری بات سمجھیے کہ اس عبادت سے کس قدر اللہ رب العالمین کو محبت ہے کہ سال بھر میں مختلف دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نفلی روزوں کو مشروع قرار دیا ہے، نفلی روزوں کا حکم دیا ہے، چاہے وہ پیر اور جمعرات کا روزہ ہو، چاہے وہ ایام بیض کے روزے ہوں، 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ہو، چاہے وہ ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھنے والا ہو، یا جو ہے محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ ہو، چاہے وہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ ہو، چاہے وہ شوال کے مہینے کے 6 روزے ہوں، یہ ساری جو نفلی روزے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس عبادت سے بڑی محبت ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ انسان جب روزے سے رہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے دور رکھتا ہے، بھوک کی پیاس کی شدت کے باوجود، حالانکہ کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، پانی اگر گلے میں پہنچ بھی جاتا ہے تو اس کو نکال دیتا ہے، کوئی دیکھے گا نہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے پانی پی لیا ہو، حلق تک پانی چلے جاتا ہے پھر بھی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کو اگا کے پھینکتا رہتا ہے۔ اس میں گویا کہ نہایت ہی اخلاص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بندہ روزے کا یہ عمل نہایت ہی اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے، نہایت ہی جو ہے اخلاص کی جو کیفیت ہونی چاہیے روزے کے اندر پائی جاتی ہے، محرمات سے اجتناب ہے، حرام کاموں سے دوری ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قسم کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ موسم جو ہے نفلی روزوں کا موسم ہے، ہمیں اس کا جو ہے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں یہ تو اور بہتر بات ہے، اگر نہ رکھ سکیں تو پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر اس سے بھی کم کر کے اگر بات کی جائے تو سب سے اخف اور کمتر تو یہی ہے کہ کم سے کم ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بھی رحمت یہ ہے کہ انسان اگر 3 دن کے روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 کے حساب سے پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کیا کہ کوئی آدمی 3 دن کام کرے اور پورے مہینے کا جو ہے وہ پگار پائے، پہلے پورے مہینے کی وہ تنخواہ پائے؟ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، 3 ہی دن اگر انسان روزہ رکھتا ہے اللہ نے کہا کہ انسان کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ رمضان کے سردی کے موسموں میں جو دوسری عبادت ہے وہ قیام اللیل ہے، تہجد کی عبادت ہے۔ تہجد کی عبادت بھی اس مہینے میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تہجد کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنے میں بھی انسان کو بڑی سہولت ہوتی ہے۔ آدمی آسانی کے ساتھ تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے۔ واقعی اگر دل میں اخلاص ہو، جذبہ صادق ہو، سچی نیت ہو، اللہ رب العالمین کے قرب کی تڑپ ہو تو ایسی صورت میں انسان کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا مشکل نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس کے ظاہری اسباب بھی ہیں۔ ظاہری سبب یہ ہے کہ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، سب کو معلوم ہے راتیں طویل ہوتی ہیں، انسان عشاء کے بعد فوراً سونے کا اہتمام کرے تو ایسی صورت میں وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے 2 رکعت ہی صحیح
قیام اللیل کا تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے اور تہجد کے جو فضائل کتاب و سنت میں وارد ہیں اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ تہجد کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور بہتر نماز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر نماز ہے، کیونکہ یہ رات کے آخری پہر میں عموماً ادا کی جاتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا اہتمام کرتا ہے، وہ اس کے جذبہ صادق کی علامت ہے، اس کے اخلاص کی علامت ہے، اس کے دل کی جو ہے صفا کی علامت ہے، اور اس بات کی پہچان ہے کہ انسان واقعی اللہ رب العالمین کا قرب چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور جو ہے ہو کیوں نہ اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا ہے، اپنے آرام کو قربان کیا ہے، اپنے چین کو قربان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنی محبوب چیز کو اب سے زیادہ محبوب ہی کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان کو اس مہینے میں قیام اللیل کے اہتمام میں بڑی آسانی ہوتی ہے، راتیں لمبی ہونے کے سبب۔ واقعی اگر ہم دوسرے مہینوں میں قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں تو اس ماہ میں ان مہینوں میں ضرور جو ہے ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی خاص بندوں کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تہجد کی عبادت کو اپنے نبی پر واجب قرار دیا تھا، لیکن آپ کے امتیوں پر یہ واجب نہیں ہے۔ پھر بھی اس عبادت کی ایک انسان کی زندگی میں جو اثر ہے اس کی جو ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک بطور مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، غیر مسلموں میں دعوت کا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے اوپر تہجد کو لازم کر لیتے ہیں اور تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ کسی دن تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، اس دن جو دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے اس میں بڑی ہی مشکل آ جاتی ہے، لوگوں کو قائل کرانا، لوگوں کو اطمینان دلانا مشکل ہو جاتا ہے بدرجے اس دن کے مقابلے میں جس دن انہوں نے تہجد کا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے۔ تہجد کا اہتمام کرنے والوں کے چہرے پر الگ ہی رونق ہوتی ہے، الگ ہی جو ہے روشنی ہوتی ہے، ان کا چہرہ دمک رہا ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے آخری پہر میں قربت چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ الگ ہی تر و تازگی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پوری زندگی اہتمام کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کو حکم بھی یہ دیا تھا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی دن بیماری کے سبب، تکلیف کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام نہ کر پاتے تو اس کی قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیا کرتے تھے؟ دن میں کیا کرتے تھے؟ ہم بھی اس عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے ہمیں، اور ہم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ظاہری سبب ہے، عشاء بعد ہم فوراً سو جایا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد غیر ضروری بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کے بعد غیر ضروری بات چیت اسی لیے ناپسند کرتے تھے کہ انسان اگر سونے میں تاخیر کر گیا تو ممکن ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں پائے گا، اور ممکن ہے کہ وہ جو ہے اس کی فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ عشاء کے بعد ہماری کتنی مفید باتیں ہوتی ہیں، کتنی ہماری مفید گفتگو ہوتی ہے، اور کتنے اچھے کاموں میں ہم اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کام کاج ختم ہو گیا، اپنے دن کو ختم کریں، عشاء کے بعد فوراً سونے کا اہتمام کریں، اور اس وقت میں جاگیں جو رحمان کے نزول کا وقت ہے، جو اللہ کے آسمان دنیا پہ آنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس وقت آسمان دنیا پہ آ کر کے بندوں کو یہ آواز دیتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے جو ہے جھولیوں کو بھر دوں۔ من یستغفرنی فاستغفر لہ، کون ہے جو اپنے گناہوں کی مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یہ اللہ رب العالمین روزانہ ندا لگاتے ہیں، روزانہ آواز دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس ندا کو، کس آواز کو پکار دو ہم جو ہے لبیک کہتے، اور اس آخری پہر میں جو انسان کے لیے نہایت ہی اخلاص کا موقع ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہ ہوتا ہے، انسان اس وقت
جو کہہ رہا ہوتا ہے، دل کی آواز ہوتی ہے، دل سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ کون ہے جس کو دنیا میں ہو یا آخرت کی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ہے جسے دنیا میں ہر چیز ملی ہوئی ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو اس قدر قابل بنا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ دے دے گا؟ ایسے ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔ لہٰذا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنے کے لیے ہمیں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، یہ جو عبادت ہے نفل عبادت ہے، چاہے روزہ ہو یا جو ہے تہجد کی نماز ہو، یہ نفل عبادتیں ہیں۔ نفل عبادتیں ظاہر ہے کہ فرض کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتی ہے جو فرض عبادتوں کی ہے۔ یہ بحیثیت مسلمان ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ فرض عبادتیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں نفل عبادتوں کے مقابلے میں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نفل عبادتوں میں خوب توجہ دیں، خوب فوکس کریں، اور جب فرض کی باری آئی تو جو ہے فرض میں جو ہے ہم سوتے رہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک تابعی کو انہوں نے اپنے دور خلافت میں، اپنے دور امامت میں فجر کی نماز سے غائب پایا۔ اگر آپ ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ فجر کی نماز میں نہیں تھے تو پتہ نہیں وہ جھگڑنے پہ آ جائے گا، لڑنے پہ آ جائے گا، اور کہے گا کیا تم میرا مسئول ہے کیا، میرے اوپر ذمہ دار ہے کیا، تم اپنی نماز پڑھو، تم کو مجھ سے کیا مطلب ہے، کیا تم میرے حساب کتاب لینے والے ہو؟ اس طرح کی دنیا جہان کی باتیں کر جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب غائب پایا فجر کی نماز میں تو انہوں نے ان کے گھر جا کر کے پوچھا کہ وہ بندہ فجر کی نماز میں آیا نہیں؟ ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ تہجد کا اہتمام کر رہے تھے، راتوں کو نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی ہے، فجر میں جا نہیں پائے۔ تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، تہجد کے اہتمام کرنے کے سبب آنکھ لگ گئی ہے، فجر کی نماز میں وہ جا نہیں پائے۔ اب یہاں دین کی سمجھ کا فائدہ یہی ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ ہونی چاہیے، کیا ضروری ہے اور اس سے کم ضروری کیا ہے، اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم خوب توجہ دیں نفل عبادتوں پہ، اور ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے فرائض کی پابندی شدت سے ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں فجر کی 2 رکعت اگر میں امام کے ساتھ پڑھتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا اس مقابلے میں کہ میں پوری رات کھڑا ہو کر کے تہجد پڑھتا، پوری رات میں تہجد پڑھتا رہتا۔ یہ گویا کہ کم ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں امام کے ساتھ باجماعت صرف فجر کی 2 رکعت پڑھ لیتا، اس لیے کہ واجبی جو عبادتیں ہوتی ہیں اس کا مقام اور مرتبہ فرض کے نفل عبادتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمیں کہیں شیطان یہ پٹی نہ بڑھا دے کہ آپ نفل میں خوب اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو، اور جب فجر کی باری آئے تو آپ جو ہے غافل ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ انسان کو مختلف قسم کی نفلی عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نفلی عبادتیں انسان کو اس بات کا درس دیتی ہیں کہ نفلی عبادتوں کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو آپ پہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے فرائض کی شدت کے ساتھ پابندی کریں۔ حاضرین گرامی، خطبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی طرف تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو آج کے خطبہ جمعہ میں نے دیکھا ہے۔ جب خطبے کا وقت شروع ہوا تو شاید سامنے کے صفی میں کچھ لوگ تھے، ابھی دیکھیے کہ ماشاءاللہ مسجد کے جو ہے آخری حصے تک جو ہے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ان کا نا کسی نہ کسی خیر کی ہی علامت ہے، لیکن ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ممبر پہ امام کے کھڑے ہونے سے پہلے آنے میں اور ممبر پہ امام کے کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے کے بعد آنے میں دنیا جہان کا فرق ہے۔ اگر آپ وہی ممبر پر جب امام کھڑا ہوا ہے، خطبہ دینے کے لیے بیٹھ گیا ہے، اس سے پہلے آتے ہیں تو آپ کو جمعہ کا ثواب ملتا ہے، اور آپ اگر جمعہ کے لیے ممبر پہ جو ہے خطیب کا خطبہ شروع کرنے کے بعد آتے ہیں تو ایسی صورت میں جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، باوجود یہ کہ آپ جمعہ میں آتے ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم جمعہ کے لیے بھی تھوڑا سا اہتمام نہ کر سکیں، جمعہ کے لیے بھی ہم تھوڑی سی پابندی نہ کر سکیں، اور آدھا گھنٹہ اگر ہم پہلے نہ آ سکیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔